اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی اور ایم کیو ایم بھی پاکستان میں دو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ بنیادی جمہوریت کے بغیر جمہوریت کی موجودگی جو ہے وہ ادھوری سی ہے، بلکہ بنیادی جمہوریت ہی بنیاد ہے جمہوریت کی، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ جن ادوار میں بھی جمہوریت رہتی ہے اس زمانے میں بنیادی جمہوریت پہ بڑے سوالات اور قدغن لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے احکامات پر پچھلی دفعہ بھی ہوئے تھے، یہاں پر بلدیاتی انتخابات ابھی بھی ہونے ہیں، اور بہت سے لوگ اس جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے بنیادی جمہوریت کو، جہاں سے کہ شہروں سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے نئی قیادتیں ابھرتی ہیں، اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی موروثی سیاست، خاندانی حکومتیں جو ہیں، اور یہ مزاج پورا بنیادی جمہوریت کو، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اپنے اس تسلط کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہونے جا رہے ہیں، ہمارا نقطہ نگاہ نظر یہ ہے کہ اس میں آلریڈی پری پول رگنگ مکمل طور پہ ہو چکی ہے۔ ایک تو پہلے ہی کراچی کو آدھے سے کم گنا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنی ہے وہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے۔ اس وقت 2 حتمی ووٹر لسٹ موجود ہیں کراچی اور حیدرآباد میں، اور تیسرا جو سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے وہ ڈی لمیٹیشن میں دکھایا گیا ہے۔ کراچی کے مستقل باشندوں کے علاقوں میں، یا کہہ لیجیے، مجھے کہنے دیجیے، جہاں پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا ووٹر زیادہ بڑی تعداد میں ہے، وہاں تو حلقہ بندیاں 80 اور 90 ہزار، اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ کی یونین کونسلیں بنی ہیں، اور کراچی میں ہی ایسی یونین کونسلیں بھی ہیں جو 20 25 ہزار میں، اور بعض جگہوں پہ 40 ہزار افراد پر اگر یو سی بنی تو ووٹر صرف 2000 ہیں۔ جبکہ نارتھ آباد میں ایک یو سی ایسی بھی ہے کہ جہاں پر 72,000 کی آبادی اور 75,000 ووٹرز ہیں۔ تو بہت سارے قانونی نکات، اعداد و شمار یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے انتخابات میں پہلے ہی دھاندلی ہو گئی، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ آنے والے الیکشن کے دن میں ہوگی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں اور مستقل ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں۔ کوئی اور انتخابات ہوں نہ ہوں، بلدیاتی انتخابات تو پاکستان بھر میں وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، ایماندارانہ ہو، دیانتدارانہ ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو برابری کا موقع ملے، جو کہ اس حالات میں ہمیں نہیں لگتا کہ میسر ہے، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کو۔ تو ہم نے عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ایوانوں میں بھی بات کی ہے، مذاکرات بھی کیے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی بات چیت کی ہے، اور تمام موقع دیا ہے بات چیت کو، گفتگو کو، مذاکرات کو۔ لیکن شاید ضرورت اس بات پہ ہے کہ عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اب احتجاج، جو کہ ایک آئینی قانونی حق ہے، اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم متاثر ہیں، جماعت اسلامی بھی، جو کہ 3 دفعہ جن کے پاس کراچی کی بلدیہ رہی ہے، ہمارے پاس بھی رہی ہے، دونوں کو تجربہ بھی ہے، وہ بھی متاثر ہے۔ تو ہم ان کے پاس اپنا نقطہ نگاہ لے کے آئے تھے، نقطہ نظر سے آئے تھے، اور ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑے وضاحت سے پتہ ہے، اور صرف سوالات یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈی لمیٹیشن کے بعد ایماندارانہ ان الیکشنز کو جو ہوں گے ان کے نتائج قابل قبول ہوں گے؟ ایک دھاندلی ہو چکی ہے، کیا اس کی موجودگی میں انتخابات قابل قبول ہوں گے، اور کیا وہ انتخابات مفید بھی ثابت ہوں گے؟ تو فیصلہ ہم یہاں پر اپنی گزارشات لے کے آئے تھے، اور انتظار کریں گے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ بھی اور بڑے غور سے ہماری باتیں سنی ہیں، ہم نے بھی سنی ہیں، اور بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کئی پوائنٹ آف ویو پہ، لیکن شاید ہماری ترجیحات میں شاید تھوڑی سی مختلف ہو۔ بہت شکریہ آپ کو یہاں بلانے کا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی، جو ہم پہلے بھی
تشریف لائے ہیں تو خیر مقدم کیا ہے، اور ظاہر ادارہ نور حق میں اس بات کا پورا موقع موجود ہے کہ سب بیٹھ سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں، جو کامن چیزیں ہیں اس پہ بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، اور جو اختلافی امور ہیں اس پر بھی کھل کر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک 6 سال بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں وفاق میں اور صوبے میں بنی تھی، اور 2013 تک وفاق میں بھی رہے تھے، ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں ایک بلدیاتی ایکٹ آیا تھا، اور 2014 یا 15 تک غالباً آپ ان کے ساتھ رہے، گورنر صاحب کافی عرصے تک رہے، لیکن اس پورے عرصے میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے، اور کورٹس کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے لڑ جھگڑ کر وہ بہرحال اس وقت بھی انتخاب ہوئے تھے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ اگر ہمارے المیہ بھی ہے یہ اس ملک کا کہ آپ اگر ایک چیز کو درست کرنے جاتے ہیں تو دوسری چیز چھن جاتی ہے، دوسری کو درست کرنے جاتے ہیں تو تیسری چیز چھنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستان کے عوام کو حاصل ہی نہیں ہے۔ جاگیردارانہ سماج میں، سرمایہ دارانہ سماج میں، الیکٹیبل کے سماج میں، دولت اور طاقت کا جہاں پر استعمال ہوتا ہو، اس سماج میں تو وہ پارٹیاں جو ٹرو مینز میں، صحیح معنوں میں جمہوری جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی بہت سارے راستے مسدود ہیں۔ جماعت اسلامی ظاہر ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے، اور ہر سطح پر اس کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ جمہوری عمل جماعتوں میں بھی ہو اور ملک میں بھی ہو، اور ہم دو چیزیں ایسی ہیں جس کو جمہوریت کی نرسری سمجھتے ہیں، ایک طلبہ یونین کے انتخابات اور ایک بلدیاتی اداروں کے انتخابات۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں تو بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن جمہوری حکومتیں، بڑی بڑی پارٹیاں یہ انتخابات کرانے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو بھی جو جیت سکتے ہوں ان کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے، اور یہ سبھی بڑی پارٹیوں کا حال ہے۔ جماعت اسلامی کا تو فوکس ہمیشہ سے بلدیاتی انتخاب ہوا، تب بھی پھر اگر جیسا تیسا کر کے، ظاہر ہے ہماری ایوب خان صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی اسٹرگل تھی اس وقت ماشاء اللہ کے خلاف، لیکن جب ان کے بھی بنیادی جمہوریت کے انتخابات ہوئے تو جیسے بھی تھے اس میں ہم نے کہا کہ انتخاب ہونا چاہیے، عوامی نمائندے ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ 1979 میں انتخابات ہوئے، اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، 83 میں لیا، 87 میں لیا، ظاہر 87 میں ایم کیو ایم کامیاب بھی ہوئی، تو اس کے بعد پھر سلسلہ رک گیا، پھر 2001 میں۔ تو ہر دفعہ ہمارا بہت فوکس ہوتا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہاں ووٹر لسٹ کبھی درست نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم بھی سپریم کورٹ گئے 2013 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ایسے ایسے پوائنٹ نکالے تھے کہ پی ایس ایچ ایس کے ایک گھر میں 548 ووٹ نکل آئے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہم نے اس کی نشاندہی کی، اس کو درست کرانے کی کوشش کی، لڑائی کی، قربانیاں دیں، ٹرین مارچ کیا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن پھر ویسی لسٹ بن گئی۔ الیکشن تو پھر بھی ہوا، 2013 کا بھی ہوا، 15 کا بھی ہوا، 18 کا بھی ہوا، اور ضمنی انتخاب بھی سارے ہوئے ہیں جس میں ساری جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسی طرح مردم شماری کا معاملہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم بلیم گیم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب مردم شماری جو تھی 2018 کی، تو ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے، آئینی ترمیم کر کے، غیر منظور شدہ مردم شماری کے اوپر انتخاب تو ہو گیا نا 18 میں، اور سب نے اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اختیار مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اختیار تو کس کے پاس کتنا ہے مکمل طور پر جمہوری عمل میں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تو رہتا ہے نا پاکستان کے معاشرے میں۔ لیکن بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی ہمارا نقطہ نظر اس لیے بہت واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اختیار کی جنگ بھی ہم نے لڑی، ہم 29 دن کے دھرنے پہ بیٹھے، اس وقت ہم پاکستان وفاق میں حکومت میں موجود تھیں، اور اس کے بعد اب آپ کی جو بھی پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ آپ کی شراکت داری ہے، گورنر صاحب بھی آپ کے ہیں اب، اور اس طرح سے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور اختیارات کا ہونا انتخاب کے انعقاد کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جس دن انتخاب ہو رہا ہو اس دن بھی اختیارات مل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ آئین سے ترمیم منظور ہونی ہے، جس پر پیپلز پارٹی نے وعدے بھی کیے، کچھ چیزیں کر بھی لی تھیں، لیکن ابھی تک وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اسی طرح سے
جو ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے اس پر ہمارے تحفظات ہیں. ہم نے بہت لڑائی کی اس کے لیے, الیکشن کمیشن میں بات کی, عدالت میں بھی ہم گئے, کئی جگہوں پر ہمارے لوگ لوکلی بھی عدالت میں گئے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. کچھ جگہوں سے کامیابی بھی ملی, اکثر جگہوں پہ ناکامی ہو گئی, لیکن بہرحال ہم نے لیکن اس ڈیلیمیٹیشن کو یا ووٹر لسٹ کو جو طویل عرصے سے خراب چل رہی ہے اس کی نشاندہی کرنے کے باوجود ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر اب اپنا میئر چاہتا ہے, اپنے ٹاؤن کے چیئرمین چاہتا ہے, اپنے یو سی کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور کونسلرز چاہتا ہے, تاکہ ہم گلی محلوں کے مسائل حل کریں. اور جو قوت بھی بلدیاتی انتخاب جیت کر آئے گی اس کے پاس منتخب ہونے کا اتنا بڑا کریڈٹ ہوگا. اب یہ انتخاب ویسے بھی ایک عام بلدیاتی انتخاب نہیں رہا, پورے پاکستان کی نظریں کراچی کے بلدیاتی انتخاب پر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قوت اگر صحیح مینز میں آتی ہے اور جیسا بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی, اور اگر اپوزیشن بھی کرنی پڑے تو اس میں بھی اتنا زبردست ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ اختیار کی جنگ مزید زیادہ قوت سے لڑی جا سکتی ہے. تو انتخاب کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے. ہم نے 24 جولائی کے حوالے سے بھی, پھر 28 اگست, پھر 23 اکتوبر اور اب جب 15 جنوری ہے, ہر وقت جا کر یہ بات کہی ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے. اور اب ہمیں جو آثار نظر آ رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے. ہمارا موقف بالکل مختلف ہے. ہمیں اس والی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو پوسٹ پون کیا جائے کسی بھی صورت میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے انتخاب ہو, اور یہ لڑائی جو کراچی کے حق اور اختیار کی ہے وہ جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں. جس کو عوام زیادہ سپورٹ کریں گے وہ زیادہ قوت سے لڑ سکے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں سے ایسی بو بھی آ رہی ہے سازشوں کی کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح 6-7 سال یا 2-4 سال مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی کسٹوڈین ہے, حکومت ہے 15 سال سے ان کی, اور وہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی بہت اہم پوزیشن پر ہیں, تو پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈالا جائے, سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ بہت اپنی پوزیشن کو وہ واضح کریں اور انتخاب کا انعقاد کریں. اختیار کی جنگ عدالتوں میں بھی موجود ہے, آئین کا آرٹیکل 140A بھی موجود ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک پیش رفت یہ کی ہے. ہماری اس وقت ظاہر ہے قومی اسمبلی میں اتنی نمائندگی نہیں ہے, ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, تو ہم نے وہاں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ایک چیپٹر بنائیں باقاعدہ لوکل باڈیز کا, جس طرح قومی اور صوبائی حکومتیں ان کے اختیارات اور ان کا استحقاق اور ان کے فرائض آئین کا حصہ ہیں, اسی طرح 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ تمام لوگ مل کر کر لیں گے, اس کی ہم کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس میں ہماری پرائرٹیز میں, ہماری ترجیح میں ہم شہر کراچی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, اور کراچی کے عوام کی بڑی تعداد میں, اور بھی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں سرویز وغیرہ, وہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے. تو ہماری رائے بالکل یہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا نقطہ نظر ظاہر پیش کیا, ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ہم انشاءاللہ کل سی ایم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. 8 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا جلسہ عام ہے انشاءاللہ, اور وہ بھی اعلان کراچی کے نام سے. ہم کراچی کے جتنے ایشوز ہیں, جتنے مسائل ہیں, جتنی چیزیں ہیں, وہ سب کو انشاءاللہ پیش بھی کریں گے اور آئندہ کا لائے عمل بھی کریں گے. تو ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے اور بھرپور طریقے سے ہم اس میں حصہ لیں گے. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تھوڑا جی آپ مذاکرات سے احتجاج کی طرف جو آئے ہیں, ان میں آخری جو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے جس میں آپ ہمارے ہاتھ نہیں آئے اور نکل گئے تھے, اس آخری مذاکرات میں کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو گئے؟ وہ سب سے یاری آصف علی زرداری, وہ ایک زرداری سب پر بھاری, یا جس زرداری کی وجہ سے آپ نے عمران خان کو چھوڑ کر ان کی ضمانتوں پر آپ یہاں آئے تھے, آخر کیا ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں اور جاری ہیں, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ عوام تک صحیح صورتحال بتائی جائے. ہم آپ کے بھی ہاتھ نہیں آئے, ان کے بھی ہاتھ نہیں آئے, تو بات چیت جاری ہے. عارف بھائی یہ بتائیے کہ یہ تمام اختیارات جو ہے ایم کیو ایم نے اپنے دور میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیے, ایس پی سی اے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, تو شہر کا نظام جب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے, آج بھی حکومت کا حصہ ہے, اور جماعت اسلامی کے پاس آپ کو آنے میں مجبور ہونا پڑا. جی, ہم کئی بار آ چکے ہیں. آپ جب پلاننگ کرتے ہیں شہر کے بارے میں, کیونکہ پورا معاشی ہب ہے, تو اس وقت جماعت اسلامی اور یہ چھوٹی جماعتیں ان کو ساتھ نہیں لے کے پلاننگ کرتے ہیں,
اور اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے بالکل بے اختیار ایڈمنسٹریٹر ہے. 1 گھنٹے میں نیپا چورنگی سے یہاں تک پہنچا ہوں. 1 گھنٹہ لگا. شہر کا برا حال ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. گورنر آپ کا ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کچھ دے نہیں پا رہے ہیں, اسی لیے ووٹر نکل نہیں رہا گھر سے. صحیح بات. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جن ادوار کا بتایا ہے کہ ایم کیو ایم سے لیے گئے تھے, ان کچھ ادوار میں بیچ میں ایم کیو ایم نہیں تھی, شاید یہی غلطی تھی, اور اس کے بعد گورنر صاحب بھی جب نہیں رہے تو کوئی اور آ کے کسی نے سائن کر دیا, اور ہمارے اس پورے لیکن ہم اس حوالے سے شروع سے ہی عدالتوں میں گئے ہیں. آج مردم شماری تو 70 سے کراچی کی اس پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے, اب کی ڈنڈا مارا گیا ہے. تو ہم تو پہلی سیاسی جماعت ہیں جو مردم شماری میں عدالتوں میں گئے تھے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے عدالتیں خاموش ہیں ابھی تک, ان کے پاس سارے ثبوت ہیں. ہم تو مردم شماری شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تھے, لیکن ہم نے جماعت اسلامی کی میڈیا سے گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب فواد چودھری پاکستان